الہی إن كان الندم على الذنب توبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین وعلى آلہ الہداة المہدیین من رکب سفینتہم نجا واہتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوى. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة عتقى. اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس عظیم مصیبت کی مناسبت پر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر ہمارے والی و وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امت مسلمہ بلکہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں. آپ کی پریکٹیکل لائف اور آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر رخ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر امام کے کلام اور امام کے فرمائشات کی طرف توجہ کریں تو امام علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنے شیعوں سے خطاب کیا ہے، جسے تاریخ میں یا مختلف کتب میں انتظارات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یاد کیا ہے کہ امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں یا امام اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں کچھ روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ روایتوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ امام اپنے شیعوں سے یہ طلب کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے شیعہ سب سے پہلے جو بھی کام کریں، جو بھی قدم اٹھائیں، اس کام میں، اس قدم میں اللہ کی مرضی شامل ہو. امام فرماتے من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس. جو لوگ اللہ کی مرضی کو حاصل کرتے ہیں اور اس مرضی کے حاصل کرنے میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں
ممکن ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، ممکن ہے کچھ لوگ اس چیز کو پسند نہ کریں۔ امام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اگر اللہ کی مرضی تمہاری نگاہوں میں ہو، چاہے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَمَن طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسِخَطِ اللَّهِ، لیکن جو لوگ لوگوں کی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی مرضی کے خلاف جانا چاہتے ہیں، پروردگار عالم وَكَّلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ ان لوگوں کو لوگوں ہی کے حوالے کر دے گا کہ وہ سراسر نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ پہلا محور، پہلی چیز، پہلا سینٹر پوائنٹ ہماری زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اور ہمارا ہر قدم اور ہمارا ہر ایکشن اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جو بھی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، جو بھی قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں، جو بھی جملہ ہم لکھنے جا رہے ہیں، جو بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر اللہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اس قدم سے، میرے اس کلام سے، میرے اس قلم اٹھانے سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ جس کی نگاہ میں یہ تصور آ جاتا ہے، وہ انسان نہ تنہا اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑا عمل اور سب سے اچھا عمل اور سب سے خوبصورت عمل یہ کہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ عبادتیں در حقیقت وسیلہ ہیں، یہ بھی در حقیقت مقصد نہیں ہے۔ نماز مقصد زندگی نہیں ہے، روزہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں کسی اور چیز کے لیے، وہ ہے رضوان اللہ، کہ اللہ کی مرضی انسان کو حاصل ہو جائے، وہی سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے بڑی انسان کے لیے سعادت ہے۔ دوسرا انتظار امام کا اپنے چاہنے والوں سے یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں دیکھو کوشش کرو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو علم کے حاصل کرنے میں خرچ کرو۔ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا کہاں ملتی ہے؟ کیسے اللہ کی رضا حاصل کی جائے؟ امام فرماتے ہیں بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ، بلکہ واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ یہ کہ تم اپنے آپ کو علم کی طرف لے آؤ۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی تم اللہ کی رضا کو پاؤ گے، رضا کو تلاش کرو گے۔ امام فرماتے ہیں علم الناس علمک وتعلم علم غیرک، کوشش کرو اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ، جو دوسروں کے پاس علم ہے اسے حاصل کرو۔ علم کے بات جب بھی آئی ہے امام نے کہا ہے سکھاتے جاؤ اور سیکھتے جاؤ۔ انسان کی مکمل زندگی، مومن کی زندگی یوں ہی گزرنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو سیکھے اور کچھ چیزوں کو سکھائے۔ اس طرح علم بڑھتا بھی ہے اور علم ترقی بھی کرتا ہے، اور اس کا فائدہ خود انسان کی زندگی کو، نہ تنہا اس کی اپنی زندگی کو بلکہ اس کے جس سماج میں وہ رہ رہا ہے، اگر علم کا ماحول بن جائے، اگر ایجوکیشن کا ماحول ہم بنائیں، کچھ سیکھنے کا ماحول بنائیں، کچھ سکھانے کا ماحول بنائیں، یقین مانیے ان لوگوں کا شعور، ان لوگوں کا سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں علم کی طرف لوگوں کو بار بار بلایا ہے؟ سوال کیا تو علم کا، چیلنج کیا تو علم کا، مکتب کھولا تو علم کا۔ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ مختصر موقع ملا تھا چھٹے امام کو، جب بنی امیہ اور بنی عباس لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، مختصر موقع جو امام کو ملا، پہلا کام جو امام نے کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے عظیم یونیورسٹی قائم کی ہے، عظیم مدرسہ آپ نے قائم کیا۔ وہ پہلا کام امام بتا رہے ہیں، امام کر کے بتا رہے ہیں پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ حصول علم کے لیے کوشش کریں، مدرسے کی تاسیس ہو، یونیورسٹی کی کو بلڈ کریں، تعمیر کریں، تاکہ وہاں سے علم اگر پھیلتا ہے تو جتنا علم پھیلتا چلا جائے گا اتنا ہی مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ امام کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، مقام امامت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ پہلا کام جو امام نے کیا وہ یونیورسٹی قائم کی، اور پہلا کام جو کریں گے آخری امام ظہور ہونے کے بعد وہ یونیورسٹی قائم کریں گے، بڑی یونیورسٹی قائم کریں گے۔ جو آج ہم مشق کرتے ہیں، نجف سے کربلا کی طرف چل کر جاتے ہیں، وہ جو علاقہ ہے
पूरा, कभी हम दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी लोग घरों को काउंट कर रहे होते हैं, कभी मौक़िफ़्स को काउंट कर रहे होते हैं। उसी इलाके में हमारे पास रिवायतें हैं, जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे, पहला काम जो इमाम करेंगे, नजफ़ से लेकर करबला के दरमियान जो ज़मीन मौजूद है, उस ज़मीन पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। दुनिया का हर गोशे गोशे से इंसान वहाँ पहुँचेगा, वहाँ इल्म हासिल करेगा। जब इल्म हासिल करेगा तब उसे बात समझ में आएगी, इमाम ज़माना की हुकूमत किसे कहते हैं। बग़ैर इल्म के अदालत समझने आने वाली नहीं है। अगर इल्म ना हो तो इंसान अदालत को जुल्म समझता है, अदालत को बोझ समझता है, अदालत को और इंसाफ को इंसान अगर इल्म ना हो तो समझता मेरे लिए सख्ती है वो। इसलिए मौला कायनात की हुकूमत को लोग समझ नहीं पाए, दर्क कर नहीं पाए। 4 साल हुकूमत को समझ नहीं पाए, अब सालों हुकूमत आने वाली है अदालत वाली। उसके लिए जो पहली शर्त है वो इल्म है। इमाम हसन मुज्तबा आज से 1400 साल पहले फरमा रहे हैं कि अगर तैयारी करना है अपने आप को किसी और इनकलाब के लिए, अजीम इनकलाब के लिए, तुम्हारे अंदर इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह की रिदा भी जानने के लिए इल्म वसीला है। तीसरा इंतज़ार इमाम का, तीसरी ख्वाहिश इमाम के अपने चाहने वालों से ये है कि इल्म हासिल करो और अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अपने आप को गौर व फ़िक्र की तरफ भी ले आओ। कभी कभार मुख्तसर इल्म सोचने के ज़रिए से, सही सोच के ज़रिए से इंसान बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। बड़ा इल्म हो, ज़्यादा इल्म हो, गौर व फ़िक्र नहीं है, सही सोच नहीं है, सही थॉट्स इंसान के पास नहीं है, वो इल्म इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इमाम फरमाते हैं, उसीकुम बितक़्वल्लाह व इदामतित तफ़क्कुर, मैं तक़वा की वसीयत करता हूँ और ये भी वसीयत करता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा गौर व फ़िक्र करो। क्या खा रहे हो, क्या कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। जैसे मैंने पहले भी इशारा किया है, कुरान सवाल करता है, आइना तज़हबून, गाड़ी में मिरर पर ये स्टिकर बनाकर लगा दें, घर से बाहर निकलते वक्त ये स्टिकर दरवाजे के पीछे लगा दें, अपने आप से सवाल करें, आइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो भैया, सही रास्ते पर जा रहे हो या गलत रास्ते पर जा रहे हो। कमरे में ये स्टिकर एक तोगरा बने, एक फ्रेम बनाकर ये जुमला लिखे इंसान, आइना तज़हबून। जब बात करने लगता है, किसकी बातें हो रही हैं, किसके बारे में बात इंसान कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है। इमाम फरमाते तफक्कुर करो, गौर व फिक्र करो, सोचो। इदामत तफक्कुर, साल में एक मरतबा कहीं बैठकर सोच लेने से इंसान को नजात नहीं मिलती है। कंटिन्यूस इंसान गौर व फिक्र करे, ताकि गौर व फिक्र ही के नतीजे में इंसान सही रास्ता तलाश कर सकता है। क्यों गौर व फिक्र करे? इमाम फरमाते फ़इन्नत तफ़क्कुरा अबू कुल्ल खैरिन व उम्मुहु, इसलिए कि सोचना हर नेकी की बुनियाद है। नेकी का बाप और नेकी की माँ सही सोच है। जब इंसान सोचता है फ़ायदा क्या है इस काम में, किसको फ़ायदा, कितना फ़ायदा पहुँचेगा, जाहिर सी बात है इंसान नतीजे तक पहुँच सकता है। सही सोच के बारे में इमाम ने कई हदीसें बताई हैं। दूसरी हदीस में इमाम इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिल फ़िक्र फ़इन्नहु मफ़ातीहु अबवाबिल हिकमा, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि गौर व फिक्र करो, सोचो, कंटम्पलेट करो। क्यों? इसलिए कि विजडम के लिए अगर कोई चाबी है कोई चीज़, वो सोचना है। वाइज बनना चाहते हो, विजडम के करीब होना चाहते हो, ज़िंदगी एक वाइज इंसान की गुजारना चाहते हो, एक ही रास्ता है, वो ये कि अपने बारे में, अपने कामों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। उसके बाद इमाम ताज्जुब करते हैं, एक इमाम अमेज़मेंट की हदीस इरशाद फरमाते हैं कि किस तरह इमाम ताज्जुब कर रहे हैं कि देखिएगा कितना खूबसूरत ताज्जुब है इमाम का। हम सब के लिए एक मैसेज है इस इमाम के ताज्जुब में। इमाम फरमाते, मुझे ताज्जुब है कि लोग दस्तरखान पर बैठते हैं खाने के लिए और खाने से पहले सोचते हैं मुझे क्या मैं खा रहा हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए। खाने से पहले दस्तरखान पर इंसान खाने से पहले जो मादी चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें जो मेरे बॉडी में जा रही हैं, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। मुझे ताज्जुब है इंसान खाने के बारे में बहस करता है। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह खाने की बात जहाँ भी आती है हर आदमी एक्सपीरियंस मैन लगता है, हर आदमी के पास तजुर्बा है, क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी रेस्टोरेंट अच्छी है बनाइए। इंसान एक लिस्ट बना कर दे देता है इंसान को, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये खाइए, वो खाइए। आज के ज़माने में तो एक इल्म बन चुका है खाना
اور کہاں کھانا کتنا کھانا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ امام فرماتے صحیح بات ہے، کوئی بات نہیں، دسترخوان پر بیٹھو، بحث کرو کھانے کے بارے میں، لیکن تعجب ہوتا ہے کھانے کے بارے میں انٹرسٹ لیتے ہو، عقل کے بارے میں انٹرسٹ نہیں لیتے، سول کے بارے میں دلچسپی نہیں ہے، کیا لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، کس شخصیت سے علم حاصل کرو، اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ جو بھی کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، لیتے ہو، روح میں ڈال لیتے ہو، عقل میں ڈال لیتے ہو، پیٹ میں ڈالنے کے لیے اتنا سوچتے ہو، روح میں ڈالنے کے لیے بھی کم سے کم سوچ لیا کرو۔ عقل میں کون سی چیزیں تمہاری جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ امام نے اشارہ کیا ہے، بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ ہم دیکھیں، اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کون سی چیزیں میری عقل کے لیے فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں میری عقل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جہاں بدن کے ڈائٹ کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے، وہیں پر روح کے ڈائٹ کے بارے میں بھی سوچے۔ جو کچھ مجھے مل رہا ہے مارکیٹ میں، باہر، گھر میں، دوستوں سے، سب کو لے کر میں انفارمیشن کو اپنی روح میں، اپنی عقل میں جمع نہ کر لوں۔ انفارمیشن بڑھ جاتی ہے حد سے زیادہ تو انسان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل فیصلہ کر نہیں پاتی، انسان کی روح فیصلہ نہیں کر پاتی۔ بدن کو ڈائٹ کی ضرورت ہے، روح کو بھی ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ وہی چیزیں روح کو دو جو روح کی فلاح اور نجات اس میں چھپی ہوئی ہے، وہی چیزیں عقل کو دو جس سے عقل سوچنے کے قابل بنتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کوشش کرو وہ چیزیں روح میں نہ ڈالو جس کے ذریعے سے روح کو نقصان پہنچتے۔ حتیٰ امام نے آخر میں ایک اور انتظار کی طرف بھی اشارہ کیا، میں یہیں سے ریلیٹ کر دوں۔ وہ انتظار یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں دوست کے انتخاب میں بھی تمہیں سیریس ہونا چاہیے، کاشیس ہونا چاہیے کہ دیکھو تمہارا دوست کون ہے، تم کس کے ساتھ اٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھو۔ کبھی دوستی فزیکل ہے جو پہلے زمانے میں تھی، ہمارے بچپن میں دوست کا مطلب گھر سے باہر نکلنا، کھیلنا ہے، گھر سے باہر نکلنا، پلے کرنا ہے، گھر سے باہر نکلنا، کچھ پارٹیاں کرنا، یہ دوستی کا ماحول تھا۔ آج دوستی گھر سے باہر نکلتا نہیں بچہ۔ دوستی کا مطلب یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کرتا ہے، ایک دوسرے کو دوست بناتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرے، اس سے بات کرے، اس کے لائکس اور ڈس لائک کو پسند کرے، کوشش کرتا ہے انسان دوستی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ڈیولپ کرے۔ امام فرماتے دیکھو نہ تنہا یہ فزیکلی طور پر جسے تم دوست بنا رہے ہو اس میں غور و فکر کرو، جسے سوشل میڈیا میں بھی تم دوست بنا رہے ہو اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غلط دوست تمہاری زندگی کو برباد کر سکتا ہے، ایک غلط دوست زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ حتیٰ بعض اماموں سے پوچھا گیا کسی شخصیت کے بارے میں، کسی پرسنالٹی کے بارے میں، وہ آدمی کیسا ہے، تو امام نے فرمایا اس کے دوست کیسے ہیں۔ آدمی کو جاننے کے لیے دوستوں کو جاننا شروع کرو، خود بخود اس کے کردار، اس کا کیریکٹر بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان ویسے ہی بن جاتا ہے جن دوستوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے۔ امام نے اس کی بات کی طرف اشارہ کیا ہے خود انتظارات میں۔ حدیث بھی امام کی موجود ہے، دیکھیے 1400 سال پہلے کس طرح امام نے بتایا ہے۔ یا بنی لا تواقع احدا حتی تعرف مواردہ و مصادرہ، اس وقت تک کسی کو اپنا بھائی نہ بنانا، کسی کو اپنا دوست نہ بنانا جب تک یہ نہ جان لو وہ کر کیا رہا ہے، وہ بول کیا رہا ہے۔ اگر اس وقت تک تم دوست بنا لو گے تو نقصان میں رہو گے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو انسان کی پرسنالٹی پر اثر کرتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا غور و فکر کرو، سوچو، اور اسی سوچ میں تمہاری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ علم حاصل کرو، غور و فکر کرو، اور اپنے آپ کو غور و فکر کے دائرے میں لے آؤ۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو چوتھا انتظار ہے ہمارے لیے سب کے، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے امام کی طرف سے، وہ یہ صرف سوچنا بھی کافی نہیں ہے۔ علم حاصل کرو، سوچو، رات کی تاریکی میں اٹھو، سوچو، کہو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کائنات میں غور و فکر کرو، اپنے آپ میں غور و فکر کرو۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اس کے بعد سوچنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اب ایکشن کی ضرورت ہے، اب عمل کی ضرورت ہے، اب قیام کرو، اب نکلو، چلو۔ ایسا نہیں کہ سوچتے رہ جاؤ، گھر ہی میں بیٹھ جاؤ، پلان بناتے رہ جاؤ۔ جب تک پلانس کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے، آگے نہیں بڑھاؤ گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں انسان کو آگے بڑھنا ہی ہے، فاؤنڈیشن علم ہو، فاؤنڈیشن میں تفکر ہو، سوچو، صحیح سوچ ہو، اس کے بعد تلاش کے لیے نکلو۔ امام نے فرمایا ہے اتقوا اللہ عباد اللہ وجدوا فی الطلب، اس کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔
واقعی تمہاری نیت ہونی چاہیے کہ اس مقام تک مجھے پہنچنا ہے، چاہے وہ دنیاوی مقام ہو، چاہے وہ اسپریچول مقام ہو۔ بزنس کی لائن میں جائیے، بڑے بزنس مین بنیے، علم کے میدان میں جائیے، بڑا مقام حاصل کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے کبھی نہیں روکا ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ نظر میں ہو، علم بھی ہو، سوچ بھی ہو، پھر حرکت ہو، پھر موومنٹ ہو، تو انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بلند ترین مقام میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کمیونٹی میں تم رہ رہے ہو، کسی شہر میں تم رہ رہے ہو، وہ شہر والے، وہ کمیونٹی والے لسٹ تیار کریں، اچھے لوگوں کی لسٹ، کامیاب لوگوں کی لسٹ، ایک فہرست بنائیں، تو اس میں تمہارا نام سب سے پہلے آنا چاہیے، تمہارا نام پہلے آنا چاہیے۔ سب سے بہتر، سب سے برتر اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ امام کا چاہنے والا ہونا چاہیے۔ وہ کہاں کب انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ اس مقام تک انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب انسان کوشش کرے، تلاش کرے، اماموں کی پریکٹیکل لائف کے بارے میں جانے۔ دشمنان دین، دشمنان امام جب بات کرتے ہیں ہمارے اماموں کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ معاویہ نے اپنے کمپینین سے سوال کیا، اپنے دربار میں رہنے والوں سے سوال کیا، آج سب سے بہتر انسان کون ہے؟ وہ کچھ ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ چاپلوس ہوتے ہیں، بڑے بنا دیتے ہیں دوسروں کو۔ آدمی اتنا بڑا نہیں بنتا جتنے دوسرے اسے بڑا بنا دیتے ہیں، وہ اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے آدمی۔ تو کہتے ہیں ملا نصر الدین نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے گدھے کے ساتھ، خچر کے ساتھ رہا کرتے تھے، جہاں بھی جاتے اپنے گدھے کے ساتھ جاتے، تو چھت پر جاتے تھے ہمیشہ مطالعہ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، تو اکیلے جاتے تو گدھے کو نہیں لے جا سکتے تھے اوپر، تو بہت محنت کی انہوں نے کہ ایک بہن چلو گدھے کی سیر کرا دیتے ہیں، اوپر لے جاتا ہوں سیڑھیوں سے، اوپر دکھا دوں دنیا کیا ہے اور میں کہاں بیٹھتا ہوں۔ گدھے کو لے گئے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے لاکھ کوشش کی، نیچے اتارے، وہ اترنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ مقام تک پہنچ گیا، کہاں اترے گا اب؟ وہ چڑھانے والے کی غلطی ہے کہ وہ چڑھا دیا، تو اتارے کون اب اس کو؟ تبھی تو ملا نصر الدین کہتے ہیں تبھی تجھے گدھا کہتے ہیں۔ تو اب اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو ظالمین ہیں، معاویہ جیسے لوگ، یزید جیسے لوگ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لوگوں نے ان کو اتنا چڑھایا، اوپر بٹھا دیا، اب وہ اترنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ کل اترنے کے لیے تیار تھے اور نہ آج اترنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور آج بھی لوگ چڑھا رہے ہیں ان کو۔ الحمد ماشاء اللہ، آج بھی لوگ اچھے ٹائٹلز انہیں یاد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ چڑھا رہے ہیں، آج بھی اترنے نہیں دے رہے۔ تو کبھی لوگ انسان چڑھا دیتا ہے اوپر، انسان اتر نہیں سکتا ہے، اس اترنے کے لیے بھی انسان کی توفیق چاہیے، لوگ چڑھا دیتے ہیں۔ معاویہ تو سب سے اچھا انسان ہے، عمر عاص نے کہا تجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کسی اور نے کہا تیرے باپ بہت اچھے تھے، تیرے دادا بہت اچھے تھے، تیرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دربار میں ہے، تعریف پہ تعریف پل باندھے جا رہے ہیں معاویہ کے اور معاویہ کے خاندان کے۔ ظالم ہے، وہ کہتا ہے نہیں تم نے انصاف نہیں کیا، آج روئے زمین پر حسن سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آج روئے زمین پر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں، ہر زمانے میں ہمارا ہر امام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بہتر۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا بھی اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں، چلو کم سے کم علاقے میں نہیں تو گھر میں تو بہتر بن جائے۔ اپنی زندگی میں انسان اس بہتری کی طرف قدم آگے بڑھا۔ امام فرماتے ہیں ہاں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تلاش سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی برتر راستہ نہیں ہے۔ کوشش جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، چاہے مومن کوشش کرے یا کافر کوشش کرے، وہ کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پروردگار میں مومن ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے۔ پروردگار کہے گا نظام دنیا کا یہ، جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا، جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا۔ دنیا کا نظام محنت پر ہے۔ ہاں، آج کا دن ہے محبت کے اظہار کرنے کا دن، اہل بیت کی محبت کا۔ دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم محنت پر ہے، آخرت کا سسٹم محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں وہی کامیاب ہوگا جو محنت کرے گا، اور آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو محبت محمد و آل محمد کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں محنت کرو، تلاش کرو، ایسے عمل کرو۔ امام کا مشہور جملہ بچے کو یاد ہے، امام فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ
ابدا، دنیا میں ایسے عمل کرو جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اچھا گھر بناؤ، مضبوط گھر بناؤ، اچھی گاڑی خریدو. حتیٰ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مردے کو زمین میں دفنانا ہے تو اچھی طرح دفناؤ، اچھی طرح دفن. اچھا کام، ایسے کام کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ اس بات کا خیال ضرور رہے وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، لیکن آخرت کے لیے ایسے کام کرو کہ گویا تمہیں کل ہی مرنا ہے. ایسی نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. کس کو پتہ کون باہر جائے گا زندہ رہے گا. جو نماز پڑھ رہا ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، اس تصور کے ساتھ عبادت کرے، ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو جائے. حیات اور موت دینے والا اللہ، ملک اور مملکت دینے والا اللہ، عزت اور ذلت دینے والا اللہ، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. محنت کرے، تلاش کرے، علم حاصل کرے، اپنی زندگی کو اس کے حوالے کرے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو کامیابی عطا کرے گا. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اب تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. خطبہ دوم میں کئی باتیں تھیں لیکن مناسبت کے اعتبار سے باتوں کو مختصر کر رہا ہوں. تو ایک جو کل رات میں ہم نے اعلان کیا تھا، جو بیماری کا اندیشہ ہے، کووڈ-19 کا سیکنڈ ویو اس ملک میں، اس شہر میں آنے کے سائنس ہیں، سمٹمز ہیں، یقینی نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز نے کہا ہے، جس طرح ہماری جماعت نے اعلان کیا ہے، پریکاشن لینا، احتیاط کرنا بیماری آنے سے پہلے ہر حال میں بہتر ہے، چاہے یہ بیماری ہو یا کوئی اور بیماری. لیکن چونکہ یہ بیماری زیادہ پھیلنے والی ہے، زیادہ انسان کو اٹیک کرنے والی ہے، تو لہٰذا یہاں پر احتیاط کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہماری جماعت ڈاکٹر سے کنٹینیوس کنیکشن میں ہے. ہماری کمیونٹی کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جریان میں ہیں، وہ حالات سے آگاہ ہیں. ان کی جو ایڈوائزرز ہوتی ہیں، ان کے ایڈوائزرز پر عمل کریں گے. اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بارہا تاکید کی ہے کہ یہاں پر ان سچویشنز میں، ایسے حالات میں ڈاکٹرز ایڈوائز از دا فائنل ایڈوائز. ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا، ان کا جو کہنا ہوگا، وہی سب سے پہلے مانا جائے گا اور ماننا بھی چاہیے. وہ جو کہیں گے پریکاشن کے لیے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں بزرگوں سے، میرے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خود کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. میرے بزرگ، جو میں نے اشارہ کیا، ہماری قوم کی عقل ہیں، ہماری قوم کی انٹلیکٹ ہے، یہ ہمارے بزرگ، وہ اگر احساس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی باڈی میں کچھ بیماری ہے جو ان کو پریشان کر سکتی ہے یا کر رہی ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے پریشان ہو سکتے ہیں، تو آپ گھر میں رہیے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم دعا کرتے رہیں گے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ دعا کریں ہمارے بزرگوں کے لیے، ہماری کمیونٹی کے ہر ممبر کے لیے. خصوصی طور پر برمنگھم سے زیادہ فون آ رہے ہیں، وہ لوگ کافی اصرار کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں. جو پہلے ہم نے بتایا تھا ماہ رمضان سے پہلے جو طریقے تھے دعاؤں کے، صلوات کے، اس کو کنٹینیو کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بلا سے، اس بیماری سے ہم کو اور ہر انسان کو محفوظ رکھے اور سب کو تندرستی اور صحت کے ساتھ طول عمر عطا کرے. ایسے موقع پر دعا کر لیں حج و زیارت کی، اور ہر سال تو انشاءاللہ اس زیارت کے صدقے میں، کچھ حج کے صدقے میں طولانی عمر بھی ہو جائے گی. صحت رہی تو جائیں گے، عمر رہی تو جائیں گے. زیارت کی دعا کر لیں پروردگار عالم بطفیل امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ہر سال حج و زیارات سے مشرف فرمائے. انشاءاللہ جو نیاز کا طریقہ ہے، سسٹم ہے،
وہ بھی تھوڑا بدلا ہوا ہے، تو انشاءاللہ بفے سسٹم فی الحال نہیں ہوگا، تو باہر انشاءاللہ بزرگ سینئر سٹیزن کے لیے باہر انتظام کیا جائے گا۔ فالو کریں رولز کو، انشاءاللہ اس تبرک کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ انسان کو شفا مل سکتی ہے، اس لیے کہ مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ تبرک منسلک ہے اور مرتبط ہے، خصوصاً آج کا دسترخوان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے ہے۔ تو جو سسٹم رول بنائے گئے اس کو فالو کریں، اور جو نماز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام بارگاہ میں خطبہ سن رہے ہیں، ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے لیے مسجد میں نیچے یا اوپر جگہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو ہم شریک نہیں کر پا رہے ہیں مسجد میں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اور بڑی مسجد کی تیاری جماعت کو کرنی چاہیے بہت جلد۔ تو ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں وہیں پر بیٹھے رہیں، خطبہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے ظہرین کی نماز با جماعت پڑھائی جائے گی، نماز پڑھیے گا اور ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وصلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمین و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وعلى سیدۃ نساء العالمین و بدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ، وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدا شباب اہل الجنہ، وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا واجعلنا من المستشہدین بین یدائی۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکرى۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔